بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، مادی شے کی تعریف جو جسم والی ہو، وزن والی ہو اور جگہ کو گھیرے اس کو مادی چیز کہتے ہیں۔ ہر مادی چیز ہمیں تین باتیں بتاتی ہے۔ نمبر 1، مجھے کسی نے بنایا ہے، میں خود بخود نہیں بنی۔ نمبر 2، جس کسی نے مجھے بنایا ہے بامقصد بنایا ہے، میں فضول نہیں بنی۔ نمبر 3، جب تک میں اپنے مقصد پر ہوں تو میری قدر و قیمت ہے، مقصد پہ نہیں تو قدر و قیمت بھی نہیں۔ یہ ہر مادی چیز ہمیں تین باتیں بتاتی ہے۔ مشکات شریف میں حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے، خشکی پر 400 قسم کی مخلوق ہے اور سمندر میں 600 قسم کی مخلوق ہے۔ اب ہم مثال کے طور پہ سمندر کی ایک مخلوق مچھلی لے لیتے ہیں، خشکی کی ایک مخلوق مکھی لے لیتے ہیں، اور انسان لے لیتے ہیں، اور پینسل لے لیتے ہیں۔ اب تصوراتی دنیا میں آپ کے سامنے 4 چیزیں ہیں، پینسل ہے، انسان ہے، مکھی ہے اور مچھلی ہے۔ یہ چاروں کی چاروں مادی اشیاء ہیں۔ تو ہم سب سے پہلا سوال کریں گے، پینسل کا بنانے والا کون؟ تو جواب ہوگا انسان۔ انسان کو بنانے والا کون؟ تو جواب ہوگا اللہ۔ مکھی کو بنانے والا کون؟ تو جواب ہوگا اللہ۔ اور مچھلی کو بنانے والا کون؟ تو جواب ہوگا اللہ۔ سوال ایک تھا، جواب بدل گیا، آخر کیوں؟ اس لیے کہ جس شے کا بنانا بظاہر انسان کے بس میں ہے، ہم نے کہہ دیا انسان نے بنائی، اور جس شے کا بنانا انسان کے بس میں نہیں، ہم کہہ دیتے ہیں اللہ نے بنائی۔ انسان کا بنانا انسان کے بس میں نہیں، انسان کا ایک بال بھی ساری دنیا کی سائنس مل کے نہیں بنا سکتی۔ مچھلی کا بنانا انسان کے بس میں نہیں، مچھلی کا ایک کانٹا ساری دنیا کی سائنس مل کے نہیں بنا سکتی۔ مکھی بنانا انسان کے بس میں نہیں، مکھی کا ایک پر بھی ساری دنیا کی سائنس مل کے نہیں بنا سکتی۔ اَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ، بتاؤ تم پیدا کرنے والے ہو یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، ہرگز یہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے، سارے مل کے جمع ہو جائیں تو ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ مکھی کیا، مکھی کا پر بھی نہیں بنا سکتے۔ اور پینسل کا بنانا بظاہر انسان کے بس میں، ہم کہہ دیتے ہیں انسان نے بنائی۔ اب میں آپ کو 2 دکانیں بتاتا ہوں۔ ایک دکان وہ جہاں پر ساری چیزیں جو ہیں وہ بظاہر انسان کی بنی ہوئی ہیں، اور وہ ہے حلوائی کی دکان۔ اور ایک دکان بتاتا ہوں میں آپ کو، فروٹ کی دکان، جہاں پہ سارا فروٹ اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر آپ اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو تو شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں تو اتنی ہیں ہم گنتی نہیں کر سکتے۔ انسان کی بنائی ہوئی چیزیں جو ہیں بظاہر جو شکل و صورت انسان نے بنائی ہے وہ ہم شمار کر سکتے ہیں، اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں ہم شمار نہیں کر سکتے۔ تو ہر مادی چیز ہمیں 3 باتیں بتاتی ہے، مجھے کسی نے بنایا ہے، میں خود بخود نہیں بنی، جس کسی نے بنایا ہے بامقصد بنایا ہے، فضول نہیں بنایا۔ جب تک میں اپنے مقصد پہ ہوں تو میری قدر و قیمت ہے، مقصد پہ نہیں تو قدر و قیمت بھی نہیں۔ اب سوال ہے کہ پینسل کو بنانے والے نے پینسل کو کیوں بنایا؟ جواب ہے لکھنے کے لیے۔ جب تک وہ لکھتی رہے گی اس کی قدر و قیمت ہے، لکھنا چھوڑ دے گی قدر و قیمت ختم۔ اچھا، اب سوال ہے کہ سمندر کی مخلوق کس لیے بنائی گئی؟ خشکی کی مخلوق کس لیے بنائی گئی؟ حدیث قدسی میں اس کا جواب ہے الدنیا خلقت لکم، اے انسان دنیا ساری کی ساری تیرے نفع کے لیے بنائی، تیرے فائدے کے لیے بنائی۔ اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے کس لیے بنایا؟ وَأَنْتُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، انسان کو آخرت کے لیے بنایا ہے۔ انسان اشرف المخلوقات۔
جب ساری مخلوق انسان کی خدمت کے لیے ہے تو انسان اشرف المخلوقات ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، شکل و صورت بھی اللہ نے اس کو بڑی اچھی دی ہے، فی احسن تقویم، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو نوریوں پر بھی فوقیت دی ہے اور ناریوں پر بھی فوقیت دی ہے، اشرف المخلوقات اس کو بنایا ہے۔ تو یہ بھی فضول نہیں ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، اے انسانوں کیا تمہارا گمان ہے تمہیں بیکار پیدا کیا گیا، تمہارا کوئی مقصد نہیں؟ تمہارا مقصد ہے، جب باقی چیزوں کا مقصد ہے جو تمہاری خدمت کے لیے ہیں تو تم مخدوم ہو اور تمہارا مقصد تو بڑا عظیم ہے۔ اچھا، اب انسانوں کا مقصد کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اللہ نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ یہ انسان کا دنیا میں آنے کا مقصد ہے۔ اگر انسان اپنے مقصد پہ ہوگا تو اس کی قدر و قیمت ہے اور یہ فرشتوں سے بھی آگے ہے۔ اگر انسان اپنے مقصد پہ نہیں تو یہ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ چوپاؤں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، پھر اس کی اللہ کے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے احکامات پر جناب نبی کریم علیہ السلام کے مبارک نورانی طریقوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔